وبرکاتہ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار باوزن درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا ہے صدیاں سمٹ گئی ہیں ہاں محسوس ہو رہا ہے صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا ہاں کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں
دربار مصطفیٰ میں اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں کیا اب بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی کرنیں نکل رہی ہیں میرے وجود سے بھی خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، بطول تیور تمام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، بطول تیور تمام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، ملوکیت جیسے غم کدا تھی، ملوکیت جیسے غم کدا تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، ہے ختم تم پر، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب، تیرے بھائی سے جسے بھی ہے محبت زینب،
اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب، اس کے قدموں سے ہے لپٹی ہوئی جنت زینب، چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے، چھین کر پاک ردا تیرے سر اقدس سے، بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب، بے ردا ہو گئی ظالم کی حکومت زینب، ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، ہر ایک کام سے افضل ہے کام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، کوئی حسین سے پوچھے مقام زینب کا، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ملائک سلام کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، قصیدہ پڑھتے ہیں 12 امام زینب کا، اسے بتانی تھی کوفے میں باپ کی زینت، اسے بتانی تھی کوفے میں باپ کی زینت، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا، علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا۔ اب آئیے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے حضرت پیر و مرشد قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف پاشا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ حضرت اپنے خطاب ذی وقار سے ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک ونبیک نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعترتہ وحزبہ اجمعین۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ وہ شام کا دربار وہ زینب کا خطاب، وہ شام کا دربار وہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے حسن توفیق سے 9 روزہ پیغام کربلا کانفرنس کی دوسری نشست میں، دوسرے دن کی اس مبارک مقدس نشست میں تمام شرکاء کا، سامعین کا، ناظرین کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ 9 روزہ پیغام کربلا کے عنوان سے منعقد ہونے والے بارگاہ سرکار لاؤبالی کے اس لائیو پروگرام میں ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام شرکاء کا استقبال کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پیر بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے ہم کو جوائن کیا ہے۔ محمد ابراہیم قادری نصرت جہان، ہمارے پیر بھائی اکرم خان قادری، الطاف حسین محمد اور سید صابر قادری اور قادری عبداللہ اور عزیزم سراج پاشا قادری اور خواجہ توصیف اور محمد حبیب الرحمن، اور ان کے علاوہ کئی لوگ اس پروگرام کو جوائن کیے ہیں، ان کے کامنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ سلام کر رہے ہیں، تو تمام کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جیسا کہ آپ نے اعلان دیکھا ہوگا کہ آج کی یہ مبارک نشست کو ہم سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کرنے کی عزت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے جو ہمراہی اور آپ کے جو جانثار میدان آپ کے ساتھ شریک رہے، ان میں سے
ख़ानदान नबूवत की, ख़ानदान अहले बैत की, ख़ानदान बनु हाशिम की दो शख्सियतों के नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। एक सैयदना अब्बास अलमदार जो मदीने मुनव्वरा में पैदा हुए और 34 साल की उम्र में इमाम आली मुकाम पर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान निछावर कर दी, जिनका ज़िक्र खैर करने की हमने कल सआदत हासिल की थी। और ख़ानदान बनु हाशिम की दूसरी मुबारक बरगुज़ीदा मुक़द्दस पुरतक़द्दुस शख्सियत मुबारका सय्यदतुना बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की है, जिनका तज़किरा खैर करने की हम आज सआदत हासिल कर रहे हैं। कल सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र खैर किया जा चुका। उनका नाम बहुत मशहूर है और ख़ानदान बनु हाशिम को ऐसे फ़र्द हैं कि इमाम आली मुक़ाम के बाद उनका नाम निहायत अहमियत का हामिल है। उनका ज़िक्र खैर करने की हमने कल सआदत हासिल की। दूसरा नाम जो ख़ानदान बनु हाशिम से मौला अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर से लिया जाता है, वो नाम बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का है। वैसे तो सैयदना इमाम हुसैन के तमाम रुफ़क़ा और तमाम शुहदाए करबला इस काबिल हैं कि एक एक का तज़किरा खैर किया जाए, एक एक की खिदमत में खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। शायर ने कहा था कि रहे मोहब्बत में हमने सोचा कि सर झुकाएँ कहाँ से पहले, रहे मोहब्बत में हमने सोचा कि सर झुकाएँ कहाँ से पहले, हर एक ज़र्रा पुकार उठा यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। बहरहाल आज बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की तज़किरा खैर की सआदत हासिल की जा रही है। मुख्तसरन आपका ज़िक्र खैर करने का शरफ़ हासिल किया जा रहा है। फिर उसके बाद नात ख़ानी होगी, अशार पेश किए जाएंगे, सवाल जवाब का सेशन होगा और फिर आज की मुबारक मुक़द्दस नशिस्त 1 घंटे के वक्त का जो ऐलान है इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे में तकमील को पहुँचेगी। अभी इस मुबारक मुक़द्दस महफ़िल को शुरू होकर 16 मिनट हो चुके हैं, यानी मतलब ये कि अभी 1 घंटे में से 16 मिनट गुजरे हैं और बकिया वक्त बाकी है और वक्त की पाबंदी के साथ हम तकमील तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे लोगों को ये उलझन भी होती है कि ज़ैनब कुबरा से मुराद क्या है, और बाज़ लोगों को उलझन इसलिए भी पेश आती है कि ज़ैनब नाम ख़ानदान अहले बैत में बहुत कसरत से इस्तेमाल होता रहा, तो ज़ैनब कुबरा आपको क्यों कहा जाता है। और बाज़ लोग ये भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि ज़ैनब कुबरा से आप मुराद हैं कि आपकी खाला जिनका नाम ज़ैनब था। वैसे ज़ैनब नाम अहले बैत पाक में बहुत कसरत से देखने में आता है। ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 अज़वाज मुताहरात में से 2 ज़ौजात तय्यबात का नाम ज़ैनब रहा, यानी ज़ैनब ये ऐसा नाम है, ये वाहिद ऐसा लफ्ज़ है जो अज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन में से 2 मुक़द्दस बीबियों का नाम है। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी यानी इमाम आली मुक़ाम सुल्तान करबला सलामुल्लाहि अलैह की खाला जान का भी ये नामी इसमें गिरामी है। और फिर मज़ीद सैयदना इमाम हुसैन शाह करबला रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहन का भी ये नाम है। तो आपको ज़ैनब कुबरा क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले इस बात को क्लियर करके फिर मैं आपकी खिदमत बाबरकत में कुछ खिराज अक़ीदत पेश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि बीबी ज़ैनब को ज़ैनब कुबरा इसलिए कहा जाता है कि अरब में एक आम रिवाज था कि नाम रिपीट किया जाता था। हमारे इलाक़ों में जहाँ इस तरह का रिवाज नहीं पाया जाता, हमको इस बात पर हैरत होती है, मगर अरब में ये तरीक़ा था कि नाम रिपीट होते थे। जैसा कि ख़ुद इमाम आली मुक़ाम, इमाम हम्माम, इमाम हुसैन अला जद्दीही व अलैहि सलाम के 3 फ़र्ज़ंद ऐसे हैं जिनका नाम अली है। अली ज़ैनुल आबिदीन हैं, अली अकबर हैं, अली असग़र हैं। तो 3 साहिबज़ादों का नाम अली रहा। तो इसी तरह आप यूँ समझिए कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की वो 3 मुक़द्दस शहज़ादियाँ जो मख़दूम कायनात शहज़ादी कौनैन बिन्त रसूलिल्लाह सय्यदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के बतन अक़दस से दुनिया में जलवागर हुई, उन तीनों साहिबजादियों का एक रिवायत के मुताबिक नाम ज़ैनब था। एक का नाम ज़ैनब था और दूसरी शहज़ादी का नाम ज़ैनब रुक़ैया था और तीसरी साहिबजादी का नाम ज़ैनब उम्मे कुलसुम था। यानी तीनों का नाम ज़ैनब था, फिर ज़ैनब पर इज़ाफ़ा जैसा 2 नाम होते हैं। तो दूसरी साहिबजादी का नाम था ज़ैनब रुक़ैया और तीसरी साहिबजादी का नाम था ज़ैनब उम्मे कुलसुम। तो अब चूँकि तीनों बहनों का नाम ज़ैनब था, तो इसलिए बीबी ज़ैनब को, जिनका हम तज़किरे खैर करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, आपको ज़ैनब कुबरा इसलिए कहा जाता है कि आपकी बखिया 2 बहनों से
آپ ممتاز ہو جائیں، اس لیے آپ کو زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کہنے کی وجہ یہ ہے، اب رہا معاملہ آپ کی جو دوسری بہنیں تھیں ان کے نام زینب بھی تھے، لیکن زینب پر اضافہ ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم تھا، تو مطلقاً زینب کا جو نام پاک آتا ہے وہ آپ کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اللہ رب العزت نے وہ شرف و امتیاز عطا فرمایا۔ آپ تاریخی تسلسل میں دیکھیے، پوائنٹ وائز میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں شہزادی کونین کا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے عقد نکاح ہوا۔ اس کے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ پھر اس کے 1 سال بعد سن 4 ہجری میں سید الشہداء سلطان کربلا امام عشق و وفا علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد یعنی سن 5 ہجری میں سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے قدم دنیا میں پڑے، آپ اس عالم رنگ و بو میں تشریف لے آئیں۔ تو سن 2 ہجری میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا عقد نکاح ہوا۔ اس کے بعد مسلسل 3 سال 3 اولادیں ہوئیں۔ سن 3 ہجری اور سن 4 ہجری میں حسنین کریمین دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور پھر سن 5 ہجری میں سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی دنیا میں جلوہ فرمائی ہوئی۔ سیدتنا زینب علیہ السلام کی ولادت مبارک کی تاریخ 5 جمادی الاولیٰ بتائی گئی ہے۔ 5 جمادی الاولیٰ کو سن 5 ہجری میں سیدتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں جلوہ فرما ہوئی، اور جس طرح آپ کے دونوں بڑے بھائیوں کا نام آپ کے نانا جان فخر موجودات سید کائنات سید المرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اسی طرح سیدتنا بی بی زینب علیہ السلام کو یہ شرف، یہ امتیاز، یہ عظمت حاصل ہوا، اور وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا، وہ امتیاز حاصل ہوا کہ نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بنفس نفیس اپنی شہزادی کا نام، اپنی نواسی کا نام زینب رکھا۔ تو آپ کا نام زینب جو رکھا گیا وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رکھا گیا۔ اس نام کا انتخاب آپ کے جد کریم نے بذات خود فرمایا۔ زینب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں، جو سب سے زیادہ مشہور معنی اس کے ہیں وہ ہے مہکتا ہوا پھول، فریگرنٹ فلاور، مہکتا ہوا پھول، خوشبودار پھول جس کی خوشبو مہکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک پیش آنے والے احوال کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کی عطا سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہے، اس کی پوری اطلاع ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی شہزادی، اپنی پیاری نواسی کے لیے جو نام زینب تجویز فرمایا، معنوی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقت آنے پر آپ کی شہزادی کی روحانی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی، اور آج 14 صدیاں بیت چکی ہیں، نہ زمانہ امام حسین کی شہادت کو فراموش کر سکا، نہ بی بی زینب کبریٰ کی ہمت و استقلال کو دنیا آج تک بھلا سکی، نہ قیامت تک بھلا پائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام زینب رکھا، اور آپ کی خوشبو پھیلی، پوری دنیا میں آپ کی خوشبو پھیل رہی ہے، اور آج بھی آپ کا نام پاک ہمارے دل و دماغ کو روشن اور منور اور تابناک اور معطر کر رہا ہے۔ سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی معزز شہزادی کے نکاح کے لیے اپنے بھتیجے کا انتخاب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچازاد بھائی جن کو دنیا جعفر طیار کے نام سے جانتی ہے، حضرت سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھی چچازاد بھائی ہوتے ہیں، جعفر بن ابو طالب جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، تو ان کے ایک فرزند تھے حضرت عبداللہ بن جعفر۔ ان کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا، بالفاظ دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ داماد بننے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ چنانچہ بی بی زینب کا عقد نکاح حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بسر ہوتی تھی۔ ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں کہ مال و دولت، زیب و زینت، عیش و عشرت کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا مزاج ہم کو بالکل جداگانہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا عقد نکاح جب حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا تو اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی تھی وہ نہایت سادگی سے بسر ہونے لگی۔ اس کی وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جو کچھ مال دولت آپ کے ہاتھ کو لگتا، جو مال آپ کے ہاتھ کو لگتا، جو دولت آپ کو ہاتھ آتی، وہ سب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لٹا دیتے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں یتیموں اور ضرورت مندوں کی آپ اس حد تک سرپرستی فرمایا کرتے تھے، ایسی ان کی مدد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا بحر الجود۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کا لقب تھا بحر الجود، یعنی سخاوت کا سمندر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہاتھ ایسے کھلے ہوں تو دنیا بھر کے خزانے بھی اگر لا کر دے دیے جائیں تو مال جمع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بڑی سادگی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں انسان کو دنیاوی نعمتیں جو عطا کی جاتی ہیں ان میں سب سے اہم ترین دولت جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندوں کو عطا کی جاتی ہے دنیا میں، وہ صالح اولاد ہیں۔ اس سے بڑا کوئی انعام دنیا میں کسی پر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ عام دنیاوی ساز و سامان میں سب سے عمدہ جو نعمت ہوتی ہے وہ اچھی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو ایسی شان عطا فرمائی اور ان پر ایسا کرم فرمایا کہ پروردگار عالم نے آپ کو صاحب اولاد فرمایا۔ چنانچہ آپ کو 4 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہوئیں، اور آپ کے صاحبزادوں کے نام بالترتیب اس طرح بتائے جاتے ہیں کہ عباس ابن عبداللہ بن جعفر، ایک کا نام ہے عون ابن جعفر، اور ایک کا نام ہے محمد ابن عبداللہ بن جعفر، اور ایک کا نام ہے علی ابن عبداللہ بن جعفر۔ یعنی عون و محمد تو بہت مشہور ہیں 4 صاحبزادوں میں سے، کیونکہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 صاحبزادے آپ کے اور بھی تھے، ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا عباس، تو جملہ 4 صاحبزادے ہوئے، جن میں سے 2 میدان کربلا میں اپنے مامو جان سید الاولیاء ریحانۃ الرسول اللہ امام حسین شہید دشت کربلا پر سے قربان ہو گئے۔ آپ کی ایک صاحبزادی کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی ام کلثوم بتایا جاتا ہے۔ سیدتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور آپ کی شان پورے طور پر اس طرح اس وقت دنیا کے سامنے آئی جب میدان کربلا میں آپ اپنے چہیتے بھائی سلطان کربلا، سید الشہداء، سید الشباب اہل الجنہ، سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئیں، اب وہ کربلا کے جو دلدوز واقعات پیش آئے، وہ روح فرسا جو معاملات انجام پائے۔ عزیزان محترم، ہمالیہ پہاڑ بھی اگر اپنی جگہ رہتا، اگر اس پر یہ مصائب ٹوٹتے تو ہل جاتا، لیکن شیر خدا کے شیر پر ایسی مصیبتیں آئیں، لیکن کسی چیز نے آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں پیدا کی اور کسی چیز کی وجہ سے آپ کی استقامت میں فرق نہیں پڑا۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہوا، یہاں تک کہ سید الشہداء کے سر پر شہیدوں کی سرداری کا تاج جمعہ کے دن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو سجایا گیا۔ دنیا کی کیسی نرنگی ہے کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ابھی رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جا کر آدھی صدی بھی، نصف صدی، ہاف سینچری ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی 3 مہینے باقی تھے 50 سال ہونے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جا کر، اور خود آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے بے غیرتوں اور بے شرموں نے آپ کے گلے پر چھری چلا دی۔ عزیزان محترم، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ہوا، لیکن دور حاضر میں بھی جب ہم ان ناصبیوں، ان خارجیوں کو دیکھتے ہیں تو یقین کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے رہیں گے تو اس طرح کے حالات پیش آنے میں کچھ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال
اب میں یہاں سے اپنی بات کو تکمیل تک پہنچ رہا ہوں، دو ایک اہم مضامین کا ذکر کر کے پھر میں اپنی بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، الغرض سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا جوہر بطور خاص اس موقع پر ابھر کر سامنے آیا، یعنی مطلب یہ کہ جب میدان کربلا میں امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام علی زین العابدین تنہا مردوں میں باقی بچے، بیمار تھے، اس وجہ سے آپ جنگ میں جا نہیں سکتے تھے، چنانچہ آپ باقی بچے، تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی رائے یہ ہوئی کہ امام علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کو بھی العیاذ باللہ تعالی نخل کفر نہ باشد نعوذ باللہ رب العالمین قتل کر دینا چاہیے، العیاذ باللہ تعالی۔ ایسے موقع پر سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خوب شیرنی کی طرح بفر کر اس کا مقابلہ کیا، یعنی مطلب یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی جرأت کے ساتھ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئیں کہ وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالفاظ دیگر یہ کریڈٹ سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے کہ امام زین العابدین علی جدہ و علیہ السلام کو، جو امام حرم امام حسین علیہ السلام کی آخری نشانی تھے دنیا میں، آپ ہی نے ان درندوں کے ہاتھ سے زندہ بچا کر نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آگے چل کر خوب پھلا اور پھولا۔ بی بی زینب کبریٰ خاندان اہل بیت نبوت کی محسنہ کا نام ہے۔ اگر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وہ ہمت و بہادری، وہ جرأت و بے باکی، وہ شجاعت و دلیری نہ ہوتی تو دنیا میں صرف حسنی سادات باقی رہ جاتے اور حسینی سادات کا نام نشان تک باقی نہ رہتا۔ آج پوری دنیا میں حسینی چراغ جو روشن ہے، اس چراغ کی لو کو بڑھانے والی شخصیت کا نام بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان محترم، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ یہ مختصر گفتگو ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے ایک اور اہم ترین بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہوا سیدنا امام علی زین العابدین کی حفاظت کا معاملہ۔ اب اس کے بعد یزیدی درندوں کی جانب سے بنو امیہ کے درندے، جو در حقیقت خاندان نبوت کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان لوگوں کی جانب سے خاندان نبوت پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، زبان میں وہ یارہ نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے، تاریخ کی کتابوں میں وہ مضامین ملتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی اور جرأت نہیں ہوتی کہ زبان پر وہ مضامین لائے جائیں۔ چنانچہ اس سے میں قطعی طور پر صرف نظر کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں، یہاں تک کہ جب آپ دربار یزید میں پہنچیں، اب وہ راستے میں کیا کیا ظلم و زیادتیاں ہوئیں اس کا مورخین نے ذکر کیا۔ بہرحال درندوں سے سوائے درندگی کے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے، شیطان سے شیطانیت کے ظہور کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے۔ بہرحال ادھر قافلہ اہل بیت نبوت یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید لعین مردود کے سامنے جب قافلہ اہل نبوت کو پیش کیا گیا تو اس ملعون کے دربار میں ایک شامی درندہ موجود تھا جس نے ایک ایسا بے باکی کا کفریہ کلمہ کہا کہ میں اپنی زبان پر بھی الانا نہیں چاہتا۔ سیدنا امام علی مقام کی معزز شہزادی سیدتنا فاطمہ علیہ السلام وہاں جلوہ فرما تھیں، تو ان کی شان اقدس میں کچھ ایسی بے باکی کا کفریہ کلمہ صادر ہوا یزید کے دربار میں، العیاذ باللہ تعالیٰ کی زبان پر لانا بھی وہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہم زبان پر لا سکیں۔ تو اس کے جواب میں مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے خاندان کی یہ وارث اور خاندان اہل بیت نبوت کی یہ محافظہ سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بپھر کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ خطبہ نہیں تھا، اموی حکومت کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے ذلت و رسوائی کا سرٹیفکیٹ تھا۔ امویوں کی حکومت کے داغ دھبے دھونے والے پوری زندگی بھی اگر کوشش کریں، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ ایک خطبہ ان درندوں کی درندگی کو صبح قیامت تک دن کے اجالے سے زیادہ روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ایک نہایت تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ تاریخوں میں محفوظ ہے۔ میں اس تعلق سے زیادہ عرض کرنے کے بجائے بس ایک جملے میں، یعنی بولتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں سمونے کی جو بات کی جاتی ہے، اس طرح میں اس بات کو آپ کے چند جملوں میں آپ کے سامنے اس خطبے کے تعلق سے عرض کروں کہ وہ خطبہ نہیں تھا، وہ ایک تاریخ ساز اقدام تھا جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ خطبہ جو بی بی زینب کبریٰ نے دربار یزید میں دیا تھا، اس خطبے کو سن کر سننے والوں کو مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی یاد آ رہی تھی۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ زینب کبریٰ کی آواز نہیں گونج رہی ہے، صاحب ذوالفقار گویا یزید کے دربار میں اس وقت جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم، شاعر نے کہا ہے کہ وہ شام کا دربار، وہ شام کا دربار، وہ زینب کا خطاب، وہ شام کا دربار، وہ زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ بہرحال بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ بہت بڑا احسان ہے خاندان نبوت پر کہ انہوں نے خاندان اہل بیت پاک کی خواتین کو، بچوں کو اور سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بحفاظت و سلامتی کامل مدینہ منورہ کو پہنچایا۔ بالفاظ دیگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو انہوں نے شہر مدینہ میں واپس پہنچایا۔ یہ بی بی زینب کبریٰ کا ایسا اقدام ہے کہ قیامت کی صبح تک کے لیے آپ کی خدمت میں ہم ہزاروں مرتبہ خراج عقیدت پیش کریں، اس کا حق ادا ہم سے ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، اب ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، بقیہ پروگرام پھر آگے بڑھے گا۔ اب ایک بات، ایک خلجان جو بہت سارے لوگوں کو ہے، اس کو کلیئر کرتے ہوئے بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکثر جو خیال ذہنوں میں آتا ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس دمشق میں کیسے کیوں پایا جاتا ہے؟ اب جبکہ واقعہ کربلا کے بعد آپ مدینہ منورہ کو تشریف لے آئیں تو پھر مدینہ منورہ میں آپ کا مزار مبارک ہونا چاہیے تھا، اور دمشق میں، شام میں آپ کیوں مدفون ہوئی، وہاں آپ کا روضہ مبارک کیوں پایا جاتا ہے؟ حالانکہ دنیا بھر میں آپ کا روضہ مبارک ملک شام ہی میں ہے، یہ بات مشہور ہے، دمشق میں ہے، یہ بات بہت مشہور ہے۔ آپ کے نام سے ایک مسجد ہے، مسجد زینب، اور اس میں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ نجف اور کربلا کی طرح اس روضہ منورہ کی شان ہے۔ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے بعد جس طرح نجف میں، کربلا میں بکثرت لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے روضہ مبارک میں بھی آتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دنیا سے تشریف لے جانے کی جھلک پیش کر کے میں اپنی بات کو، اس خطاب کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ محرم سن 61 ہجری میں شہادت عظمیٰ کی رودات پیش آئی، وہ اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد یزید کی آنکھوں میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کانٹے کی طرح کھٹکنے لگیں۔ اس وقت تو آپ نے اہل بیت نبوت کو بچا کر نکال لیا، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں جو در حقیقت ابو بکر و عمر کے وارث نہیں تھے، قیصر و کسریٰ کے وارث تھے، شداد اور فرعون اور حامان اور قارون اگر ان کو دیکھیں تو شرما جائیں، ایسے درندے تھے وہ مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے۔ تو عزیزان محترم، ان کی آنکھوں میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وجود کھٹکنے لگا۔ چنانچہ ان بدبختوں نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کو اس زمین پر برداشت نہیں کیا۔ جب اس زمین پر شبیہ رسول، جگر گوشے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن کو زہر دینے والے موجود ہو سکتے ہیں، تو ایسے درندے اگر بی بی زینب کبریٰ کی جان کے در پہ ہو گئے ہوں تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ چنانچہ یہی ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو زیادہ دن جینے کی مہلت نہیں دی، آپ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں، اور ان لوگوں کو کی نظر میں آپ کا وجود مبارک کھٹکنے لگا، یہاں تک کہ شہادت عظمیٰ کا واقعہ پیش آنے کے 6 مہینے کے بعد، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 6 ہی مہینے کے بعد محرم میں واقعہ پیش آیا تھا، تو ایک روایت کے مطابق رجب میں اس واقعے کا عین 6 مہینے کے بعد، روایتوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ بہرحال اسی سال سن 61 ہجری ہی میں، اسی سال واقعہ کربلا کے پیش آنے کے 6 مہینے کے بعد بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر یزید کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا، گویا آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور آپ اپنے بہادر باپ اور اپنے بہادر بھائیوں کی طرح شہادت کا تاج پہن کر دنیا سے تشریف لے گئیں۔ یعنی جس طرح آپ کی زندگی شاندار رہی، اسی طرح آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی بے مثل و بے مثال رہا۔ ہزاروں لوگ بستروں پر ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں کہ جو موت سعادت ابدی کا پیش خیمہ ثابت ہو، جو آنے والی زندگی کی کامیابی کی تمہید بن کے دنیا کے سامنے آئے۔ اب وہ حملہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے خاندان کے ساتھ ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں، راستے میں آپ پہ حملہ کر دیا گیا، ایک روایت ایسی بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری دور میں مصر میں جا کے رہ گئی تھیں، اب وہ کیا حالات پیش آئے تاریخ خاموش ہے، تفصیلات نہیں معلوم۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مدینہ منورہ میں ان درندوں کی طرف سے آپ کا تعاقب کیا جاتا رہا ہوگا، یعنی آپ کی جان کو آپ نے خطرہ محسوس کیا ہوگا، کچھ ایسے حالات بنے ہوں گے، بہرحال امکانات ہیں۔
تفصیل معلوم نہیں ہے. بہرحال کچھ تو تھا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا. کچھ ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آخری عرصہ یعنی 6 مہینوں میں سے آخری کا حصہ آپ نے مصر میں بسر فرمایا اور پھر وہاں سے نکل کر آپ ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں. بہرحال مدینہ منورہ سے ملک شام کو آ رہی تھیں یا مصر سے ملک شام کو آ رہی تھیں کہ راستے میں آپ پر حملہ کیا گیا. یزید کے سپاہیوں نے آپ کو شہید کر دیا کیونکہ آپ کا وجود مبارک ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا اور آپ اپنے بہادر باپ اور بہادر بھائیوں کی طرح شہادت کا تاج پہن کر دنیا سے تشریف لے گئیں. اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 ایئرس کی تھی. 57 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا. جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے تشریف لے گئیں، آپ کے نانا جان نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو خود آپ کی عمر مبارک اس وقت 57 سال کی تھی. تو اب یہاں سے دیکھیے، اب آپ کے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک دمشق میں کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دے کے میں خطاب کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات تو روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں، یا پھر یہ کہ ملک مصر سے ملک شام کو تشریف لے جا رہی تھیں، راستے میں آپ پر حملہ کیا گیا، چنانچہ اس واسطے آپ کی تدفین مبارک دمشق میں ہوئی. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ مصر سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں، راستے میں آپ پر حملہ ہوا، چنانچہ آپ کو واپس لے جا کر مصر میں دفنایا گیا. چنانچہ آپ کا روضہ مبارک دونوں جگہ بتایا جاتا ہے. ایک روایت یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کا روضہ مبارک دمشق میں ہے، وہ زیادہ مشہور روایت ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا روضہ مبارک مصر میں قاہرہ میں، ایجپٹ میں قاہرہ میں آپ کا روضہ مبارک ہے. دونوں جگہ آپ کا روضہ مبارک بتایا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. ویسے سیدہ زینب کبریٰ علیہ السلام کو یہ شرف، یہ امتیاز بھی حاصل رہا کہ جب آپ کے والد ماجد نے اپنے دارالخلافہ کو کوفے کی طرف منتقل فرمایا تھا تو آپ بھی اپنے والد مکرم کے ساتھ اور اپنے شوہر اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے والد مکرم کے ساتھ آپ کوفہ کو بھی تشریف لے گئی تھیں. بہرحال سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی حرکت و عمل سے بھرپور رہی اور آپ کی زندگی نہایت فعال اور نہایت متحرک زندگی رہی. کہنے کو تو آپ خاتون تھیں لیکن مردوں میں بھی جو استقلال نہیں پایا جاتا، اللہ رب العزت نے شیر خدا کی شیرنی کو وہ جرت، وہ بہادری، وہ ہمت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سیدتنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے روضہ انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کی وفا کے طفیل، آپ کی ہمت و استقلال کے طفیل، آپ کی شجاعت و جذبہ حریت کے طفیل پروردگار عالم ہم غلاموں پر دنیا اور آخرت میں فضل و کرم فرمائے. عزیزان محترم، یہ ہمارا پروگرام اب آگے بڑھ رہا ہے. عزیزم حافظ عبدالوہاب قادری بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حافظ ظہیر احمد قادری، حافظ سید ظہیر قادری صاحب سیدنا امام علی مقام کی شان میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. اور اتنی دیر میں آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ اپنے کامنٹس میں بلا تکلف بلا جھجک وہ سوالات کیجئے. اگر جواب دیے جانے کے قابل ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور وہ جوابات دیے جائیں گے. تو جب تک ہمارے حافظ صاحب اور ہمارے ظہیر صاحب نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں اتنی دیر میں اگر کچھ سوال کرنا ہے تو آپ لوگ سوالات کیجئے انشاءاللہ تعالی. سوال جواب کا سیشن آخر میں منعقد کر کے اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا. بہت سارے لوگ اور بھی ہم کو جوائن کر رہے ہیں. برادرم عزیزم ترجمان قادریت مولانا سید رضوان پاشا قادری نے بھی پیغام روانہ کیا ہے. ویل ڈن، جزاک اللہ خیر. ہمارے پیر بھائیوں کو مبارکباد پیش کی ہے، ہمارے آرگنائزرز کو. اور اس کے علاوہ بھی اور میسیجز ہیں، سوالات وغیرہ بھی ہیں، جو بھی ہے انشاءاللہ تعالی پروگرام آگے بڑھایا جائے گا. بے ردا شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا، پشت عابد پہ ہے تحریر سفر زینب کا. خون شبیر کی ہر بوند کا مخروز بشر، خون شبیر کی ہر بوند کا مخروز بشر. خون شبیر ہے مخروز مگر زینب کا، خون شبیر ہے مخروز مگر زینب کا.
رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، رات لگتی ہے مجھے بنت پیمبر کی ردا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا، چاند لگتا ہے مجھے دیدہ تر زینب کا۔ یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا، یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر زینب کا۔ لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے، لاش اکبر پہ حسین ابن علی کہتے تھے، کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا، کس نے چھلنی کیا برچھی سے جگر زینب کا۔ کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب۔ گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، حضرت کی پوری تقریر کا نچوڑ شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب۔ گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب۔ توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب۔ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ آئیے سید ظہیر قادری سے التماس کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر
اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر، اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے، اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ الحمدللہ، ابھی آپ نے حافظ سید ظہیر قادری صاحب سے منظوم نذران عقیدت امام علی مقام علیہ السلام کی شان اقدس میں
समात किया। अब हमारा प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है। चंद सवालात हैं, सवाल जवाब के इस मुख्तसर सेशन के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम तकमील को पहुँचेगा। ये दूसरी नशिस्त 9 रोज़ा प्रोग्राम की तकमील को पहुँचेगी। सवाल जवाब के मुख्तसर सेशन की तकमील से पहले एक मरतबा फिर मैं आप तमाम हज़रात को याद दहानी करा रहा हूँ कि 9 रोज़ा पैगाम करबला प्रोग्राम जो बारगाह सैयदुल अफ़ज़ाल सरकार लाउबाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मुनक़िद हो रहा है, उसमें से 2 दिन हुए हैं, 7 दिन और बाकी हैं। रोज़ाना रात 10 बजे से 11 बजे तक ये मुबारक मुक़द्दस सिलसिला जारी रहेगा। तो इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के तमाम अक़ीदतमंदों से और ख़ानदान अहले बैत पाक के तमाम अहले अक़ीदत से हम इल्तिमास करते हैं कि रोज़ाना हमारे इन प्रोग्राम्स में आप शिरकत करने की सआदत हासिल करते रहें। कल का एक सवाल बाकी था, असरा क़ादरिया साहिबा ने कल सवाल किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत कैसे हासिल की जाए। ये नहायत अहम तरीन सवाल है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही क़ुर्ब इलाही को हासिल करना है। ये जो सवाल आपने किया है एक मुस्तकिल लेक्चर का मुतखाज़ी है। ज़ाहिर सी बात है कि 1 घंटे के प्रोग्राम की वक्त की पाबंदी के साथ हम मुख्तसरन ही कुछ अर्ज़ कर सकते हैं। चुनांचे मैं सिर्फ़ इशारतन इस बात को आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। फैलाएँ तो पूरा एक लेक्चर का मुतखाज़ी है सवाल, नहायत अहम सवाल है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही है कि क़ुर्बत इलाही हासिल किया जाए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाए। तो देखिए कि क़ुर्ब इलाही हासिल करने के 2 दर्जे हैं, एक क़ुर्ब फ़राइज़, एक क़ुर्ब नवाफिल। सबसे पहला तरीक़ा तो क़ुर्ब इलाही हासिल करने का ये है कि बंदे मोमिन फ़राइज़ की तकमील करे, नमाज रोज़ा सबके लिए, ज़कात और हज मालदारों के लिए, ज़कात साल में 1 मरतबा और हज ज़िंदगी में 1 मरतबा मालदारों के लिए, नमाज एक दिन में 5 मरतबा तमाम मुसलमानों के लिए, रोज़ा साल भर में 1 रमज़ान का महीना अमीर गरीब तमाम मुसलमानों के लिए। ये क़ुर्ब फ़राइज़। क़ुर्ब फ़राइज़ की तकमील के बग़ैर क़ुर्ब नवाफिल के लिए आदमी लाख कोशिश करता रहे, कुछ होने वाला नहीं है। अब लेकिन क़ुर्ब इलाही हासिल करने की जो आपने बात की है तो सिर्फ़ क़ुर्ब फ़राइज़ के ज़रिए ये मरहला तय नहीं हो जाता, उसके बाद फिर क़ुर्ब नवाफिल की भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब है कि फ़राइज़ को अदा करने के बाद फिर नवाफिल की भी कसरत की जाए। जैसा एक मिसाल के तौर पे मैं समझाने के लिए आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब हमारा ये आज का प्रोग्राम आप समझिए, हम ये जो इमाम आली मुक़ाम की याद में प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, कोई फ़र्ज़ नहीं था कि हम ये प्रोग्राम करें और आप पर कोई फ़र्ज़ नहीं था कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, लेकिन ये मुस्तहब तो है। तो इस तरह के फ़राइज़ से हटकर जो उमूर खैर हैं, जो सवाब के काम हैं, जिनसे अक़ीदे में, ईमान में, मजबूती में, अमल में पुख्तगी आती है, कमाल पैदा होता है, तो इस तरह या आप उसको यूँ समझिए कि नफिल नमाज़ पढ़ना, बतौर ख़ास तहज्जुद अदा करना या तिलावत कुरान, तो फ़राइज़ के अलावा जो दीगर नफिल काम बंदा करता है तो उसके ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब बंदे को हासिल होता है। मैं इशारा दे रहा हूँ, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा कसरत नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, कसरत नवाफिल, क़ुर्ब नवाफिल की बात की जा रही है, तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। तो क़ुर्ब इलाही हासिल करने का ज़रिया यह है कि क़ुर्ब फ़राइज़ के बाद क़ुर्ब नवाफिल का एहतमाम किया जाए। सवालात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमारे साउथ इंडिया के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मशहूर तरीन अहले सुन्नत व जमात के ख़तीब ज़ीशान अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की जानिब से एक पैगाम आया है और उनकी जानिब से सलाम किया गया है और दुआ की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन खिदमतों को कबूल फरमाए। हम मौलाना के सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हम आपका खैर मक़दम करते हैं कि इस तरह आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर हमारी हौसला अफजाई की, और आपके लिए हम दुआगो हैं कि आपकी खिदमत का जो सिलसिला जारी है अल्लाह ताला उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी मज़ीद तरक्की व बरकत से हमकिनार फरमाए। सैयद पाशा ने सवाल किया है कि मुहर्रम में नए कपड़े पहनना और नई चीज़ें इस्तेमाल करना कैसा है। तो इस सवाल का हम जवाब दे चुके हैं, इससे कल ज़िमनन ये बात आ चुकी है। मुहर्रम का पहला अशरा, मुहर्रम का चाँद नज़र आने से लेकर 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन की तारीख़ तक, और फिर उसके बाद मज़ीद 2 दिन का इजाफ़ा करके 12 मुहर्रम तक कम अज़ कम इस तरह नई चीज़ें ख़रीदने से और किसी खुशी का काम करने से एहतराज़ करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जज्बात गम उरूज पर होते हैं, तो हर काम फितरत के मुताबिक होना चाहिए। वैसे अब नई चीज़ें ख़रीदने का मतलब क्या है? जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, नया साबुन ख़रीदना,
ترکاری وغیرہ خرید کے لانا، ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز پہ روک نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ضروریات زندگی میں شامل نہ ہوں، جس پر زندگی کا دار و مدار نہ ہو، تو ایسی نئی چیزیں خریدنے سے اعتراض کرنا بہتر ہے، کیونکہ آدمی عموماً نئی چیزیں اس وقت خریدتا ہے جب وہ خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے، اور یہ غم کے دنوں میں اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہے۔ ایک سوال سرش حسین نے کیا ہے کہ کیا پب جی گیم یا کوئی اور گیم کھیلنا حرام ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے لہو لعب سے روکتا ہے۔ بندہ مومن کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے دین یا دنیا کی کوئی خیر، دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو، تو وہ کام یقیناً منع ہے۔ اور فقہ حنفی کے حوالے سے یہ بات ہم بالکل پرفیکٹ انداز میں آپ کے سامنے کنفرم انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ یقیناً پب جی یا کوئی اور انڈور گیم کہ جس سے نہ صحت وابستہ ہے نہ دین کا دنیا کا کوئی فائدہ، یقیناً حرام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے پاس شطرنج کھیلنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اب یہ پب جی وغیرہ کے تعلق سے تو تجربہ بتاتا ہے کہ اس میں نہ دماغ تیز ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ حاصل، بلکہ الٹا دماغ ڈل ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ مینٹل ہاسپٹلس میں ایک الگ سیکشن رکھا جا رہا ہے، جو پاگل پب جی کھیلتے کھیلتے پاگل ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو رکھنے کے لیے ایک الگ سیکشن ایک الگ حصہ ان کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو اس طرح ضائع کرنا، اپنے زندگی کے اوقات کو ضائع کرنا یقیناً حرام ہے۔ فتوے کی شکل میں بالکل بے ٹوک انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پب جی کھیلنا حرام ہے۔ اکرم خان نے سوال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب کب پردہ فرمائے؟ آپ نے دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ یعنی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار سیدنا بحر الجود جعفر بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے داماد ہیں۔ بہرحال آپ کی تاریخ وصال مبارک تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن یہ میں کلیریفیکیشن البتہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ آپ میدان کربلا میں جلوہ فرما نہیں تھے، یہ بات البتہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اب وہ خارجیوں ناصبیوں کے پاس اس کا کیا مطلب نکالا جاتا ہے ہم کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کچھ حالات تھے ہوں گے، کچھ بھی اس وقت ضرورت تھی ہوگی، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح اچانک میدان کربلا میں جنگ چھڑے گی۔ خاندان کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح حالات پیش آ جائیں گے، اور اس طرح اچانک بے یار و مددگار کوفہ کے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات معلوم، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کے بارے میں یہ بات تو معلوم ہے کہ میدان کربلا میں آپ جلوہ فرما نہیں تھے، بلکہ روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی آپ باحیات رہے۔ ایگزیکٹ آپ نے کس سال میں پردہ فرما اس وقت یاد تو نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں شاید دیکھنے پر ملے، لیکن جو بات اصل کنفرم کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں آپ جلوہ فرما نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی آپ باحیات رہے۔ سوال ہوا ہے کہ امام حسین کو وقت عصر میں یا وقت ظہر میں شہید کیا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام کو وقت ظہر میں شہید کیا گیا، جمعہ کا دن تھا، اور ظہر کی نماز کے وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ خادری نصرت جہان نے سوال کیا ہے کہ بی بی زینب کے دیگر 2 فرزندان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں اون و محمد کے علاوہ۔ جی ہاں، یہ ایک معلومات سے تعلق رکھنے والا سوال ہے۔ بی بی زینب کے 2 صاحبزادوں سے پوری دنیا واقف ہے حضرت اون و محمد سے، کیونکہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ البتہ یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ آپ کے 2 فرزند اور بھی تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا علی اور ایک کا نام تھا عباس، تو جملہ 4 فرزند آپ کے تھے۔ اسرا قادریہ نے ہم سے سوال کیا ہے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ در حقیقت یہ ایک مقام ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اب سمجھنے کے لیے ایسا سمجھیے آپ کے ایک بہت بڑا تختہ ہے، وہ جیسا بھی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے کائنات میں تمام پیش آنے والے احوال کو اپنے حکم سے مرقوم فرمایا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور اب وقت میں گنجائش نہیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہم عرض کریں۔ بہرحال جتنے لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا، کمنٹس کیے، ہم کو داد و تحسین سے نوازا، سلام کیا، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارگاہ سرکار لاؤبالی میں منعقد ہونے والے اس آن لائن پروگرام میں ہمارے جتنے اہل سلسلہ اہل عقیدت نے اور سیدنا امام علی مقام شاہ کربلا سلطان کربلا سلام اللہ علیہ کے جتنے نام لیواؤں نے ہمارے اس پروگرام کو جوائن کیا، پروردگار عالم شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے صدقہ و طفیل ان سب پر ہم تمام پر دنیا اور آخرت میں فضل و رحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی سید المرسلین و اشرف الخلق و امام الانبیاء نبینا و حبیبنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام و الی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ و عطرتہ
وأولياء أمته وإلى جميع أمته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات وسائر المسلمين والمسلمات، خصوصا منهم إلى سيد شباب أهل الجنة ريحانة نبي الله وصبط رسول الله سيد الشهداء سيدنا الإمام الحسين الشهيد في دشت كربلاء عليه السلام، وإلى أزواجه وذريته وأخلافه وأتباعه والمتوسلين به والمنتسبين إليه إلى يوم القيامة، ثم خصوصا منهم إلى جميع رفقائه المجاهدين والشهداء في دشت كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.